اللہ رب العزت جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی نظر میں اس کے عیب کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح چاہتے ہیں، تو اس کی خامیوں کو، عیبوں کو اس پر ظاہر فرماتے ہیں۔ بالکل اس کی مثال ایسی سمجھیے کہ جیسے ہم آئینہ دیکھتے ہیں، جب ہم تیار ہو کر آخری مرتبہ آئینے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کہیں چہرے پر کوئی نشان تو نہیں ہے، کہیں لباس کے اندر کوئی خامی تو نہیں ہے۔ تو آئینہ اس لیے دیکھا جاتا ہے تاکہ کوئی اگر عیب یا کوئی خامی ہے تو اس کو صحیح کر لیا جائے۔ اور جیسے ہی ہم گھر سے نکلتے ہوئے آئینے کے آگے آئے، فوراً ہماری نگاہ پڑی کہ سرما پھیلا ہوا ہے، یا چہرے پر کہیں سیاہی لگی ہوئی ہے، یا اور کوئی ہمیں خرابی نظر آئی، تو فوراً ہم خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا میں نے آئینہ دیکھ لیا تو مجھے میرا عیب دکھ گیا، تو فوراً اس کی میں نے اصلاح کر لی۔ اگر میں آئینہ نہ دیکھتا اور اسی طرح محفل میں آ جاتا، باہر آ جاتا لوگوں کے سامنے، تو میری یہ سیاہی سب دیکھ لیتے، میرا یہ عیب سب دیکھ لیتے۔ تو وہ انسان خوش ہوتا ہے جس کو اپنی سیاہی نظر آ جاتی ہے، جس کو اپنی خامی نظر آ جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں پر جن پر احسان فرماتے ہیں، جن کو معاف کرنا چاہتے ہیں، ان کے عیبوں کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ جب عیب ظاہر ہوتا ہے تو بندہ نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، لوگوں سے بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے عیب آ گیا، اور اللہ کے آگے بھی جھکتا ہے کہ اللہ اب مجھے معاف فرما دے، اتنی شرمندگی ہو گئی میری، اتنی بے عزتی ہو گئی، اللہ اب مجھے معاف فرما دے۔ تو گویا کہ اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں جبھی عیب کو بھی ظاہر فرماتے ہیں، ورنہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ اور خفیہ تدبیر کیا ہے کہ انسان گناہ بھی کرتا رہے، برائیاں بھی کرتا رہے، اور اپنے آپ کو اچھا بھی سمجھتا رہے، اپنے آپ کو اچھا بھی سمجھتا رہے۔ آنکھوں پر پٹی بندھ جاتی ہے، آنکھوں پر مہر لگ جاتی ہے، کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایسی مہر لگتی ہے، ایسا پردہ پڑتا ہے کہ انسان کے سامنے اپنے عیب ظاہر ہی نہیں ہوتے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک قریبی تھے انجینئر صاحب، عام سی زندگی تھی ان کی، داڑھی بھی نہیں تھی، شیو کی ہوئی تھی، اور جو ہے روٹین کے جو معاملات تھے وہ بھی ایسے ہی عام زندگی، گانے بھی سن رہے ہیں، فلمیں بھی، ڈرامے بھی، سارے پروگرام چل رہے ہیں، سب چیزیں چل رہی ہیں، عامیانہ زندگی تھی۔ اب میں اس کی طاق میں رہتا کہ کہیں میری ملاقات ہو جائے تو میں ان کو ذرا دعوت دوں، ہو سکتا ہے کہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی ہدایت دے دے۔ تو وہ عالم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ موقع مل گیا، ہم ساتھ بیٹھے تھے کسی کے انتظار میں، تو ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، تو پھر یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا۔ اور یوسف علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ آپ جب جو ہے جیل میں تھے تو وہاں پر آپ کے پاس دو قیدی آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں خواب کی تعبیر بتلا دے، ہم نے خواب دیکھا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا جب تک کھانا آئے گا ہمارے لیے، کھانا مطبخ سے ہمارے تک پہنچے گا تو میں تمہیں خواب کی تعبیر بتلا دوں گا، تم پریشان نہیں ہو، لیکن میری ایک بات سن لو۔ تو کھانا آنے سے پہلے پہلے اور ان کی خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے پہلے انہوں نے دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف ان کو دعوت دی۔ تو وہ عالم فرماتے ہیں کہ میں نے بھی یہ موقع سمجھا کہ اب بیٹھنے کا موقع ملا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، تو کیوں نہ کوئی اچھی بات کر لی جائے۔ تو میں نے اچھی بات کی اور میں نے کہا کہ دیکھو ہم سب انسان ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی غلطی پر نادم ہو اور اللہ سے معافی مانگ لے، گناہ پر توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہ سنتا رہا نوجوان، اور سنتے سنتے کہنے لگا آپ کی باتیں میرے دل پر بڑی اثر انداز ہو رہی ہیں اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کی باتیں سن کر۔ ہاں گناہ تو ہوتے ہیں، لیکن
آج تک میں نے کوئی بھی گناہ نہ ارادے سے نہیں کیا۔ کیا کہنے لگا؟ آج تک میں نے بھی سنیے بڑی عجیب بات ہے، کہنے لگا کہ آج تک میں نے کوئی بھی گناہ نہ ارادے سے نہیں کیا، ہاں کبھی کوئی غفلت سے ہو گیا تو اللہ معاف کرے گا۔ وہ عالم فرماتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اس کی بات سن کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کو جانتا تھا۔ فلمیں دیکھنا، گانے سننا اور بات چیت میں گالی گلوچ کر لینا عام سی اس کی روٹین تھی، لیکن جملہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی ارادے سے گناہ نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے برائیوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے خفیہ تدبیر۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں، کسی کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، اس کی دل میں طلب نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا چھپا دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، وہ اپنی نیکیوں کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ اس خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ شیطان جو ہے نا وہ انسان کا دشمن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ جب شیطان کسی کا دشمن بنتا ہے تو اس کے اعمال کو اس کے لیے مزین کر دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز بڑی اعلیٰ، ہماری تسبیح بڑی اعلیٰ، ہمارا قرآن بڑا اعلیٰ، ہماری نیکیاں بڑی، ہم تو بہت نیک ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہمارے اندر آتی ہیں، ہماری سوچ میں آتی ہے نا، یہ شیطانی حملہ ہے، شیطانی حملہ۔ اور حقیقت کیا ہونی چاہیے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ایسی ہستی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ایسے ساتھی کہ ایسا ساتھی کوئی اور نہیں بن سکا، اور اتنی نیکیاں کہ ان کی نیکیوں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو نہیں سکتی امت میں، اور تمام امت کے سردار، تمام صحابہ کے سردار، آپ کے سامنے مصلی رسول پر آپ نے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھائیں، آپ کی طرف سے جنت کی بشارتیں آپ کو دی گئیں، اتنا مقام، اتنی فضیلتیں آپ کی، لیکن ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، امیر المومنین کیوں اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ کیا ایسی بات ہو گئی کہ آپ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کیا فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں قیامت کے دن یہ زبان مجھے جہنم میں نہ ڈلوا دے، مجھے ڈر ہے کہیں قیامت کے دن یہ زبان میری جہنم میں نہ ڈلوا دے۔ یعنی اتنا خوف ہے ان پر، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے چکے ہیں، ساری فضیلتیں، برکتیں، خوشخبریاں سامنے آ چکی ہیں، پھر بھی ڈر اور خوف اپنی اوپر کہ کہیں میری وجہ سے کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں، کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ ہم نہ صحابی ہیں، نہ کوئی عالم فاضل ہیں، نہ کوئی ولی ہیں، عام سے ہم لوگ ہیں، نمازیں بس پڑھ لی ٹوٹی پھوٹی، وہ بھی پوری نہیں، سلام جمعے کا پھرا اور فوراً بھاگے، نماز کا سلام پھرا اٹھ کے سب سے بھاگے، ایسے بھاگتے ہیں جیسے کرنٹ لگ گیا یا کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی۔ بھئی ایمرجنسی کیا ہے؟ آپ کو قضائے حاجت کا اتنا شدید جو ہے تقاضا ہو کہ آپ سے نماز میں بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، تو سلام پھرتے ہی آپ اٹھ جائیں۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ آپ سفر پر جا رہے ہیں، باہر گاڑی کھڑی ہے، آپ کو ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے، اور اگر آپ یہاں پر رکیں گے تو آپ کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، پہنچنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، آپ فوراً سلام پھیر کر اٹھ کر چلے گئے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اٹھ کر پیچھے بیٹھنا ہے، آپ کو جا کر وہاں باہر کھڑے ہو جانا ہے، ہمیں جا کر وہاں پر پیچھے جا کر گپ شپ کرنی ہے، سلام دعا کرنی ہے، ہمیں گھر جانا ہے، کیوں؟ گھر جا کر چائے پینی ہے۔ ارے واہ بھائی واہ، کتنا اہم کام ہے! اس اہم کام کے چکر میں جو فضولیات لغویات ہیں، صرف ہم برکت کو، فضیلت کو چھوڑ دیتے ہیں، سب سے اٹھ کر بھاگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اس سے جلدی نہیں اٹھا کرتے تھے، آپ تسبیحات پڑھتے، دعائیں پڑھتے، صحابہ کا معمول بھی یہی رہا ہے، لیکن ہمیں جلدی ہے۔ ہم یہ ایسی نمازیں پڑھ کر، ایسا عمل کر کے کہ ہم مسجد میں آئیں اور دنیاوی باتیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، اور بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، کیا ہوا، تقریب کیسی ہوئی، شادی کیسی رہی، سارے پروگرام کی باتیں مسجد میں ہو رہی ہیں، اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم بڑے نیک ہیں، ہم مسجد میں عبادت کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ اب ایسے کام کر کے ہم گمان کیا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں؟ تو بتائیے یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف ہی کرنا نہیں چاہتے،
جبھی اللہ شیطان ایسا ہم پر حاوی ہوا کہ فزین لہم الشیطان اعمالہم، ہماری نمازیں مزین کر دی، تو بڑا اچھا نمازی ہے، تو بڑا اچھا جو ہے نیک ہے، تیرا عمرہ، تیرا حج، تیرا صدقہ خیرات، تیرا یہ تیرا وہ ساری چیزیں سامنے کھڑی ہو گئی، دماغ ایسا پھول گیا، نفس پھول گیا، اور اپنے آپ میں بڑا نیک ہوں، بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یہ اور گئی دعا سیدھا اوپر یہ ہمارا معاملہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فزین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ہمارے عملوں کو ہمارے لیے ایسا مزین کر دیا، ہم اپنے آپ میں ہی نیک بنے بیٹھے ہیں۔ تو بھائی اپنے آپ میں نیک بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ دوسروں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے، دوسروں کے عیب بیان کر رہا ہے، فلاں نے یوں، فلاں یوں، فلاں یوں، فلاں یوں، دوسروں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ بندہ اللہ کا دشمن ہے، یہ بندہ اللہ کا دشمن ہے۔ اس لیے کہ دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنا یا بیان کرنا یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان کس کا دشمن ہے؟ اللہ کا دشمن ہے، شیطان اللہ کا دشمن ہے۔ کہا تھا کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں آدم کی اولاد کو اپنے ساتھ جہنم میں کھینچ کر لے کر جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جا تجھے مہلت ہے، لیکن میرے کچھ بندے ہوں گے جن پر تیرا کوئی قابو نہیں ہوگا، تیرا کوئی قابو نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن پر شیطان کا کوئی قابو نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو فرائض بھی پورے کرتے ہوں، سنن مستحبات کا بھی خیال کرتے ہوں، نیکی کے ہر کام میں بڑھنے کا جذبہ ہو، دوسروں کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر ہو، اپنی اصلاح کی ہر وقت فکر ہو، ہر وقت اسی مگن میں رہیں گے کسی طریقے سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں اور اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بڑے گناہ ہیں، یہ فکر لگی ہے۔ اور کسی کے عیب کوئی بیان کرے، بھائی مجھے بیان نہیں کرو یار، کوئی بیان کر رہا ہے اٹھ کے چل پڑے، نہیں مجھے نہیں سننی غیبت، مجھے برائیاں نہیں سننی، سمجھے یہ ہے نیکی، یہ ہے نیکی کا درجہ۔ ہم نے برائی سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ہاں اچھا پھر کیا ہوا، اچھا پھر کیا ہوا، بھائی اس لیے سن رہے تھے کہ دل آزاری نہ ہو جائے، محلے داری ہے نا، پڑوسی ہے، اگر اس کی نہیں سنوں گا کل یہ میری نہیں سنے گا، آج جس کی بچی کی شادی میں نہیں جاؤں گا کل یہ نہیں آئے گا، لہذا مجھے محلے کے اندر لوگ انتہا پسند اور ملا کہنے لگیں گے، لہذا مجھے یہ نہیں چاہیے، میں تو سب کے ساتھ مل جل کے، بھائی یہ بھی تو دین ہے نا، مل جل کر رہنا بھی تو دین ہے، بھائی مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کی دل آزاری سے بچنا دین ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ المکرمہ میں 13 سال تک کیا کرتے رہے؟ سوچئے ذرا، کیا کرتے رہے؟ آپ کی ہر بات سے کفار کو تکلیف تھی، اپنے سگے رشتہ داروں کو تکلیف تھی، پڑوسیوں کو تکلیف تھی، آپ کی ہر دعوت کے اوپر آپ کے مخالفین کھڑے ہوتے تھے، تو کیا وہ دل آزاری کر رہے تھے؟ نہیں، حق بات بیان کرنے میں، سچائی بیان کرنے میں، توحید کی دعوت دینے میں دل آزاری نہیں ہے، ہاں شریعت کی بات کرنے میں دل آزاری نہیں ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے میں دل آزاری نہیں ہے، لہذا یہ شیطانی ہیلا بہانہ ہے، اس کو ہم چھوڑیں اور ہم اللہ کی طرف آئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص ہمارے دین میں نئی بات پیدا کرے اور ایسی بات جو ہمارے دین میں نہیں پائی جاتی تو وہ بات مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بات جو مردود ہے وہ بدعت ہے، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کون کون سے گناہ ایسے ہیں جو اگر بغیر توبہ کے چلے جائے تو پھر معافی نہیں ہوتی؟ ان میں جیسے شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے، اسی طرح بدعت ہے۔ اگر کوئی بدعت کے اوپر مر گیا بغیر توبہ کے، اس کے لیے سارے لوگ مل کر بھی مغفرت کی دعا کرتے رہیں تو اس کے بدعت کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ بھی سن لیجئے۔ جب کوئی انسان بدعت کرتا ہے، کوئی نیا کام کرتا ہے دین میں، سب سے پہلا گناہ اس کا کیا ہے؟ اللہ کا مقابل بن جاتا ہے، اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ کیوں؟ شریعت کس کی عطا کردہ ہے؟ اللہ کی۔ دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ نبی کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ جو اللہ کی طرف سے ہمیں قرآن ملا ہے، اللہ کے نبی، اللہ کی طرف سے انبیاء ملے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں شریعت ملی ہے، تو گویا کہ ہم اللہ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو شریعت بھیجی ہے وہ پوری نہیں ہے، میں پوری کر رہا ہوں بدعت کر کے، نئی باتیں دین میں پیدا کر کے۔ تو آپ اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، شریعت کے اندر ایجادات کر رہے ہیں، نئی نئی باتیں آپ لے کر آ رہے ہیں۔ بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، دوسرا گناہ کہ اس شریعت کو ناکافی سمجھ رہا ہے اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے، ناکافی سمجھ رہا ہے
کہ اگر میں صرف نماز پڑھوں گا، سنت پر عمل کروں گا تو میری پتہ نہیں معافی ہو نہ ہو، لہذا مجھے یہ نظر و نیاز بھی کرنی ہے، مجھے یہ والی دیگ بھی پکانی ہے، مجھے کنڈے بھی کرنے ہیں، مجھے یہ رسمیں بھی کرنی ہے، تب جا کر اللہ کے ہاں میں پہنچوں گا۔ یہی عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا۔ مشرکین مکہ اللہ کو انکار منکر نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، خانہ کعبہ میں آتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، سارے نیک کام کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ بتوں کی پوجا کرتے اور یہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے اللہ تک پہنچانے والے ہیں ہمیں۔ بالکل یہی عقیدہ آج ہمارا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے، ان کی نیاز دیں گے تو ہم اللہ تک پہنچیں گے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز ہوگی تو ہم اللہ تک پہنچیں گے۔ کیوں بھائی؟ اگر نظر و نیاز اتنی ہی زیادہ ضروری ہوتی یا شریعت میں اس کا کوئی وجود ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام قوموں کے، اس وقت کے تمام لوگوں کے مشترکہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیاز بھی کرتے، کیونکہ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سارے مذہب والے مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی منکر نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں بار بار ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، آپ ان کو بتلائیے کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، میں ملت ابراہیم پر ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں شرک نہیں کرتا، تم شرک کرتے ہو، تم کیسے ملت ابراہیم پر ہو؟ اگر تم ملت ابراہیم پر ہو تو شرک کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمام لوگوں کو جوڑ پیدا کرنا ہوتا اور تمام لوگوں کو ایک دین پر لانے کے لیے وقتی طور پر ملانا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام کی نیاز کرتے، تاکہ سارے مذہب والے ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، پھر میں اپنی دعوت کی بات کروں گا، لہذا سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہی ہے نا ہمارا حیلہ، ہم اس لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ہم اس لیے یہ رسومات کر لیتے ہیں تاکہ لوگ جمع ہو جائیں اور ہم دین کی بات کریں تو لوگ دین پر آ جائیں۔ ارے بھائی، گناہ کے نام پر، بدعت اور شرک کے نام پر جمع کر کے دین پر لانا یہ بالکل بے وقوفی والی بات ہے، جہالت والی بات ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جس چیز پر، جس نام پر جو کام کیا جاتا ہے اسی کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا کہ بدعت کر کر، یہ ساری رسومات اور شرک کر کر ہم جو ہے اللہ کو خوش کر رہے ہیں یا اللہ تک ہم پہنچ جائیں گے، تو یہ ہماری کم عقلی ہے۔ رجب کے کنڈے چاہے جسی بھی نام پر ہوں، ہمیں یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی یہ جناب جعفر صادق کی نیاز ہے یا جو ہے نا امیر معاویہ کے بغض کے اندر ہے، یہ مطلب نہیں ہے، صرف سادی سی بات ہے، بھئی رجب کے کنڈے کیوں ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اگر امیر معاویہ کی خوشی کے اندر کوئی کرتا ہے تو بھی تو گناہ ہے۔ چلو نہیں جی، امام جعفر صادق کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، پیدائش کی خوشی منا لے، پیدائش کی خوشی منانے کا طریقہ قرآن حدیث میں موجود ہے، کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوشی منائی، کیسے ان کا جو ہے سالگرہ کو سیلیبریٹ کیا، ویسے ہم کر لیں۔ لیکن یہ کہاں سے آ گیا کہ سنت کے اندر کے کنڈے بنائے جائیں تو خوشی ہوگی، اور وہ بھی رات کے وقت بنائے جائیں تو خوشی ہوگی؟ ایک بات۔ دوسری بات آج کل بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی کرامات سے انکار نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم کرامات کے منکر نہیں ہیں، ہاں توحید پرست ہیں، سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، کرامات برحق ہیں، لیکن کرامت ہے کیا اور اس کو کتنا ماننا چاہیے؟ ایک نبی ہیں، انہوں نے معجزہ ظاہر کیا، لوگوں نے کہا کہ ہاں معجزہ آپ کا ہم نے دیکھ لیا، ایمان لے کر آتے ہیں، آپ نے معجزہ مان لیا، لیکن کیا اس معجزے کے چکر میں، اس کرامت کے چکر میں اب ساری زندگی اس معجزے کو اپنایا جائے گا؟ نہیں، وہ تو وقتی چیز ہوتی ہے، ختم ہو گئی، خرق عادت چیز ہے، وقتی طور پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، بس ختم ہو گیا معاملہ۔ اب جس تاریخ کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اس تاریخ کو یا اس رات کو عبادت گاہ بنا لینا اور عبادت شروع کر دینا، یہ کون سی عقل مندی ہے بھائی؟ اگر کرامات کو منانا اور کرامات کے اوپر جو ہے ان رسومات کو اپنانا اگر یہ صحیح ہوتا یا دین ہوتا یا اس میں اللہ کی رضا چھپی ہوتی تو کرامات سے پہلے تو معجزات ہے نا، تو معجزات کو پہلے مناؤ بھائی، معجزات کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ کرامات صرف منائی جا رہی ہے، کیا مطلب ہے؟ جہالت، خود بھی ہم جاہل ہیں، دوسروں کو بھی ہم جہالت کے اندر مبتلا کرتے ہیں، صرف اپنی روزی روٹی کا چکر ہے، اس کے لیے ہم چکر گھما رہے ہیں، اور چکر کیا گھما رہے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ اگر ان کی نیاز دلائی جائے تو اور پھر اس کی دیگ کو جو ہے پکڑا جائے تو وہ گھومنے لگتی ہے اور گھومتی ہے، اور گھومتے ہوئے جو بھی گھمانے والا ہے، جو بھی پکڑنے والا ہے، جو بھی نیت کرے گا، جو دعا کرے گا، اللہ اس کو قبول کریں گے، اس لیے کہ خواجہ معین الدین چشتی کی دیگ ہے، یہ بھی دیگ گھما رہے ہیں۔
لہذا آپ سب جو ہے نا دیکھ گھما رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی دیکھ گھما رہے ہیں۔ یہ مسلک کی بات نہیں ہے بھائی، یہ مسلک کی بات نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے بریلوی علماء سے بھی یہ بات سنی ہے، وہ خود ممبر سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں بھی نہیں، ان کے ہاں بھی نہیں ہے، یہ جہالت ہے، صرف ایسی باتیں صرف جہالت کی ہیں۔ کسی بھی بڑے عالم جو بھی چاہے کسی بھی مسلک کا، اس سے جا کر آپ پوچھئے کہ دیکھ گھمانے سے کوئی کرامت سے کوئی کچھ پورا ہوتا ہے، کوئی اللہ کے یہاں صدا جاتی ہے، کوئی عمل ہے؟ یہ نہیں، شرک ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، جہالت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں چل رہی ہیں، اور ایسے کام جہاں ہوتے ہیں وہاں پر ہم سب جمع ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ کھلے گی تو کھانا ملے گا، دیکھ کھلے گی تو کھانا ملے گا۔ ایک ویڈیو دیکھی، بڑا عجیب لگا، تو وہ جو ہے نا میلاد ہو رہا ہے، اور میلاد کے بعد دیکھ گھمائی جا رہی ہے خواجہ صاحب کی غریب نواز کی۔ غریب نواز ہے بھائی، غریبوں کو نوازتے ہیں وہ، ہاں سب سے بڑا غریب نواز اللہ ہے، سب سے بڑا مشکل کشا اللہ ہے، سب سے بڑا حاجت روا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کر رہے ہیں، جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ ہی کریں گے، اور قیامت تک اللہ کا ہی مرضی چلے گی، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب سب ختم ہو جائے گا اس وقت بھی اللہ ہوں گے، اور ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ نوازنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ خواجہ اجمیر جو ہے وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر دیکھ گھمانا نہیں تھا، ان کی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ وہ جو عمل کر کے ولی بنے ہیں، ان عمل کو اختیار کرو گے تو ولی بنو گے، ان عمل کو اختیار کرو گے تو اللہ تک پہنچو گے، نہیں ان کے آگے جھکو گے، ان کو چادر چڑھاؤ گے، ان کو سجدہ کرو گے، ان کی نام کی نیاز دو گے، دیگے گھماؤ گے تو اللہ تک پہنچو گے؟ نہیں پہنچو گے، اس لیے کہ جس کی اتباع کر رہے ہو اس نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ بالکل اس کی مثال یوں سمجھیے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ خدا ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، اے عیسیٰ آپ نے ان کو کہا تھا؟ یا اللہ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ جب انکار کر دیں گے تو عیسائی دائیں بائیں دیکھیں گے، کوئی بھی نہیں ہے ان کا ساتھ دینے والا، نہ ان کا کوئی سفارشی ہے۔ بالکل یہی مثال ان تمام اولیاء اللہ کی بھی ہے، جانے والے ان کے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ پیچھے جو چلنے والے ہیں، جو ان بدعات رسومات شرک میں مبتلا لوگ ہیں، یہ سب کے سب جہنم کی طرف کھینچے جا رہے ہو، ان اولیاء اللہ کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا ان تمام جہالت کی باتوں سے باہر آئیے، جہاں یہ کام ہو رہے ہوں توحید کی دعوت دیجیے، لوگوں کو روکیے۔ آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیا ہے بھئی؟ ہم کیوں کہیں؟ ہمیں کیا ہے؟ ہماری نماز اپنی ہے، ہم کیوں کسی کے کام میں ٹانگ اڑائیں؟ یہی بات اگر کشتی کے تمام سوار کرنے لگ جائیں اس بندے کے لیے جو کشتی میں سوراخ کر رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ سب یہ باتیں کرنے والے ہی جب کشتی پانی میں ڈوبے گی تو سب ڈوب جائیں گے، ہاں کوئی نہیں بچے گا۔ آج ہماری مثال بھی ایسی ہے کہ ایک کشتی میں ہم سوار ہیں اور ہم کہتے ہیں میں اس کو بھی کچھ نہ کہو، اس کو بھی کچھ نہ کہو، اس کو بھی کچھ نہ کہو۔ دین میں تو بھائی چارگی ہے بھائی، ہاں آپس کی محبت کی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ رسومات بدعات سے مت روکو، یاد رکھو توحید کی کشتی میں جتنے سوراخ ہو رہے ہیں، ہمارے خاندان میں ہو، پڑوس میں ہو، محلے میں ہو، جب اللہ کا عذاب آئے گا، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو آس پاس والے سب اس کے اندر مبتلا ہوں گے، سب اس کے اندر کھینچے جائیں گے۔ ہاں عذاب جب آتا ہے پھر وہ رکتا نہیں ہے، ساتھ دینے والے بھی جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آج سوچ لینا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے، اس لیے کہ رجب کا مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے، اللہ سے دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہم دعائیں کے بجائے رسومات بدعات میں لگ گئے ہیں اور خوشنودی کے لیے ہم کرے چلے جا رہے ہیں، مال بھی ضائع، ٹائم بھی ضائع، سنت کی خلاف ورزی، اللہ کی ناراضگی، بہت سارے مسائل ہماری زندگی کے انہی چیزوں کی وجہ سے ہم پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف آئیے، اللہ کی توحید کی طرف آئیے، سنت کی طرف آئیے، زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، خوشنما ہو جائے گی، مزیدار ہو جائے گی، عبادت کی لذت آنے لگے گی، سجدوں کا سرور آئے گا، ہاتھ اٹھائیں گے، دل چاہے گا دعا مانگتا رہوں، اس لیے کہ اس ساز سے مانگ رہا ہوں جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے، دے کر خوش ہوتا ہے۔ جب دل خوش ہوگا عبادت کر کے تو پھر جو ہے اللہ کے قبولیت بھی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔